ہم ٹیررزم کی بات کر لیں, 2013 میں جب ہمارے قائد پرائم منسٹر بنے, اس سے پہلے پاکستان کا 2 میجر کرائسس تھے, ٹیررزم اور لوڈ شیڈنگ. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ PMLN از دا اونلی پارٹی who has delivered for this country. Hello and Assalamu alaikum everyone, this is me Uzair and you are watching Sapiens Experience. In today's episode we are going to talk about youth of our beloved country. And ہمارے آج کی پوڈکاسٹ کی جو گیسٹ ہیں, she is phenomenal in her own way. انہوں نے کافی چیزیں یوتھ کے لیے کی ہیں اور کر بھی رہی ہیں. She is the current head of the youth for Pakistan Muslim League Noon. And اس کے علاوہ you have seen her quite active on social media and main media as well. Let's welcome Miss Hina Parvez. السلام علیکم ہنا, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. تھینک یو Uzair, and I love the name Sapiens Experience. I think this is the most innovative name for a podcast I've ever heard. Thank you Hina, thank you so much for being on this podcast as well, and thank you for gracing our podcast with your presence. سب سے پہلے تو ہنا ڈائریکٹلی آپ کے تھمبنیل کو دیکھ کے اینڈ آپ کی جو ویڈیو ہے, ابھی کافی لوگ اس کو دیکھ بھی رہے ہوں گے, اس میں سب سے پہلے لوگوں کا سوال یہی ہوگا آپ سے, How's the Josh of Pakistan Muslim League Noon, and apparently جو میاں صاحب ہیں ان کے آنے کے بعد کیا چینجز آپ نے فیل کی جو کہ مسنگ تھی پارٹی کے اندر, جو کہ چینج آپ کو لگا میاں صاحب کے آنے کے بعد؟ دیکھیں, اٹس اے ویری گڈ کویسچن, بیکاز آپ کو پتہ ہے ابھی ریسنٹلی 21 اکتوبر کو جلسہ ہوا اور اٹ واز سچ اے سکسیزفل جلسہ الحمد للہ. اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے قائد جس طرح آئے ہیں اور جس طرح لوگوں نے ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے, میں آپ کو بتاؤں ہمیں بھی جیسے اور باقی لوگوں کو بھی, ایوری ون واز actually not allowed to be on the stage, but with MNS pull کہ وہ میاں صاحب آ گئے ہیں and just ان کے پاس جانا اور ان کی ایک جھلک دیکھنی, so all of us couldn't stop. so اسی طرح جو باقی لوگ بھی تھے, باقی لوگ بھی صرف میاں صاحب کی جھلک دیکھنے کے لیے جس طرح مجھے لگتا ہے وہ آئے ہیں اور انہوں نے اسٹیج پہ اس طرح کر کے اینڈ دا پجن کیم آن ہز ہینڈ, اینڈ وہ پورا ایک سمبل آف پیس, اور جس طرح انہوں نے وہ باتیں کی ہیں لوگوں سے کہ لوگ کہہ رہے ہیں میاں صاحب وی لو یو اینڈ ہی از لائک آئی لو یو ٹو. تو جنرلی مجھے لگتا ہے کہ PMLN یہ نہ مس کر رہی تھی, PMLN اپنے قائد کو, اپنے لیڈر کو, میاں صاحب کو مس کر رہی تھی. مطلب کچھ لوگوں کے اندر نا اللہ تعالیٰ نے نیچرل کوالٹیز دی ہوتی ہیں اور ان سے محبت یا ان کو ایک کہتے ہیں نا تقدیر میں ہوتا ہے. 3 دفعہ وزیر اعظم بن چکے ہیں, آج تک کوئی دنیا میں ایسا نہیں بندہ ہوئے گا جو 3 دفعہ بن چکا ہے, اور شاید وہ ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہمیں لگتا ہے اور جو لگ رہا ہے 4th ٹائم وزیر اعظم. تو آئی تھنک ود ہم بینگ بیک جنرلی پارٹی از مور ریویمپڈ. ان سے پہلے مریم نواز صاحبہ ہماری چیف آرگنائزر بنی تھیں اور انہوں نے اپنے ونگ سیٹ کیے, مائنورٹی ونگ سیٹ کیا, یوتھ کا ونگ سیٹ کیا, انہوں نے MSF لانچ کی اسٹوڈنٹس کی. سو انہوں نے بہت چینجز کی پارٹی میں, لیکن اس سے پہلے کا جو ہمارا ہارڈ ورک ہے اور جو موٹیویشن ہے وہ پوری تب ہوئی ہے جب ہمارے قائد واپس آئے ہیں. اچھا, لیٹس ٹاک اباؤٹ دس جلسہ ایز ویل. یہ جلسہ جو ہے کافی دن سے پلان بھی ہو رہا تھا اینڈ ڈیٹس کافی بار چینج ہوئی تھی, اینڈ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک فائنلی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی. تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیے کہ پہلے تو جیسا آپ نے مینشن کیا کہ ایون دا کور ممبر آف دا پارٹی ور ناٹ الاؤڈ ٹو بی آن دا اسٹیج ایٹ دیٹ ٹائم. واز اٹ بیکاز آف سیکورٹی؟ کیونکہ ہم نے ڈفرینٹ اسپیکولیشنز بھی دیکھی, ہم نے ڈفرینٹ ٹویٹر ٹرینڈس بھی بنتے ہوئے دیکھے کہ فلاں بندہ نہیں تھا, اٹس بیکاز آف دس ریزن. سو ٹیل اس اباؤٹ دا ریئل تھنگ دیٹ ہیپن, جس کی وجہ سے جو ہے مین کور کمیٹی کو اسٹیج پہ آنے کی پرمیشن نہیں تھی. نہیں, مین کور کمیٹی واز آن دا اسٹیج, بٹ واٹ ہیپنز از آبویسلی جلساز میں میاں صاحب کی ایک تو سیکورٹی بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے, پلس پھر ایوری ون وانٹس ٹو بی دیئر. سو اس لیے obviously there were certain rules that were set that a list of people will only be there because جو نہیں ہوتے پھر وہ they feel bad. تو that was the reason mainly. لیکن جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ بائی چانس ہو جاتا ہے and you know when your قائد is there you really want to be. So although I was a bit scared also that my name was not there, but I managed. But پھر بھی you know میرے قائد کے ساتھ اتنی محبت
मोहब्बत और मुझे इतनी एंटिसिपेशन थी, और मैंने वो करेज इकट्ठा किया कि मैं मियाँ साहब से गई और मियाँ साहब से मिली हूँ स्टेज पे, एंड यू नो ही लाइक Pat on माई your head as हेड. well. सो मेरे लिए वो, मुझे देखे ना, मैंने अगर 6 महीने या 1 साल या पिछले 3.5 years या पिछले 10 years मैंने सियासत में मेहनत की है, तो दैट वन मोमेंट इन विच आई मेट माई कायद and he appreciated my work, and you know उन्होंने मेरे सर पे ऐसे हाथ रखा, तो मेरी वो मेहनत जो थी, मुझे लगा कि वाओ, सो ना वो इंकरेजमेंट होती है. सो अच्छा, आई है ना, इसी से रिलेटेड मुझे याद है आपने एक ट्वीट भी पोस्ट की थी कि जिसके ऊपर लोग कमेंट भी कर रहे थे कि हिना वाज नॉट इन दैट जलसा, या हिना को अलाउ नहीं किया गया था, जिसमें आपने यही वाली पिक्चर जिसका आप जिक्र कर रही हैं पोस्ट भी की थी. तो टेल अस द स्टोरी बिहाइंड दैट ट्वीट एज वेल, कि वो क्या ज़रूरत पेश आई, या आपको एक साथ सबको जवाब देना था तो आपने वो तस्वीर जो है वो ट्वीट की, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं. उज़ैर, जैसे आपको पता है कि सोशल मीडिया पे मेरे अगेंस्ट प्रोपेगेंडा और ट्रोलिंग तो वैसी पीटीआई वालों का फेवरेट काम है. तो ऑब्वियसली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आपको पता है, जिस तरह आपने कहा कि जलसे में सिक्योरिटी भी होती है और जैमर्स लगे होते हैं, कई दफ़ा वो नहीं चल रही होती आपका डेटा मोबाइल, तो आई कुडंट पोस्ट इट, एंड प्लस आई वांटेड टू वेट दैट जलसा ख़त्म हो जाए तो फिर मैं लगाऊं. उससे पहले जिसे कहते हैं ना, आई डिडंट वांट, यू नो, लाइक मुझे बिकॉज पता भी नहीं था, साफ बात है, कि आई कुड मेक इट ऑन द स्टेज और नॉट, एंड आई डिडंट नो दैट आई कुड एक्चुअली मीट द कायद, बिकॉज मुझे खुद भी लग रहा था कि शायद इट विल नॉट बी पॉसिबल. तो when it was all done, तो फिर मैंने एक दो ट्रोल्स को रिस्पॉन्ड कर दिया, बिकॉज कई दफ़ा आपको लगता है कि यूजुअली मैं इग्नोर करती हूँ, लेकिन कई दफ़ा फिर आपको बुरा भी लग रहा होता है, और फिर आपको ये भी बुरा लग रहा होता है कि वो आपके बाकी जो पार्टी के लोग हैं उनके भी ट्रोल कर रहे होते हैं, तो कई दफ़ा जवाब देना बनता है. अच्छा है ना, अगर इलेक्शंस जनवरी में हो जाते हैं, अपेरेंटली जो जनवरी में हो रहे हैं इलेक्शंस, वी हैव सीन द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान आर क्वाइट वेलकमिंग टूवर्ड्स द इलेक्शंस अब जो हैं. तो थोड़ा सा इसके बारे में बताएं कि PMLN की एंड ख़ास तौर से यूथ विंग जिसको आप हेड कर रही हैं, क्या तैयारी है एट द कोर लेवल, और ख़ास तौर से जो यूथ लेवल जो आप मैनेज कर रही हैं, किस तरह देखेंगी इसको, एंड क्या अभी आगे की पॉलिसीज़ हैं जिसके ऊपर लोगों को इम्प्लीमेंट करवाएंगी? उज़ैर, हमारी जो इलेक्शंस थे ना, वो 21 अक्टूबर को ही हमारी इलेक्शन की तैयारी थी. जिस तरह हमने revamp कर दिया पार्टी को in the last, for example, 6 months, so we have really started working for the elections. हमें लोग बहुत कहते हैं कि ये elections नहीं चाहते, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जिस तरह PMLN ने दिन रात एक करके अपने कायद के लिए अपनी पार्टी को revamp कर लिया, हमने जिस तरह structures set कर लिए, जिस तरह अपनी wings और पूरी तंजीम लेवल पे काम कर लिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इलेक्शन की तैयारी हो गई है. तो इसीलिए हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, जब इलेक्शन कमीशन डेट देता है, अगर जनवरी भी देता है, तो हमारी इलेक्शन की अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी है. और आपने जिस तरह देखा कि पंजाब के अंदर हमने हर जगह जलसे किए, और अभी आप देखें हमारे कायद वापस आ गए हैं, एंड उन्होंने प्लान भी किए हैं ऑल ओवर पाकिस्तान जलसास. तो आर इलेक्शन वर्क इज़ डन, और उसके अंदर मैं एक्चुअली क्रेडिट दूंगी मरियम नवाज साहिबा. जब वो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र बनी, तो उन्होंने जिस तरह यूथ को एम्पावर किया, जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अपना बताती हूँ, मुझे उन्होंने यूथ की टास्क दी. तो अगर सिर्फ मैं लाहौर की बात करूँ, तो मैंने लाहौर को 30 PPs में डिवाइड किया. फिर मैंने UC लेवल तक एक बंदा नॉमिनेट किया, एंड मैं हर PP और हर वार्ड लेवल पे गई, और मैंने पूरी तंजीम सेट की. इसी तरह पूरी पंजाब की PP, UC और वार्ड लेवल की तंजीम सेट हो गई है. इसी तरह हमें हमारी एक डेलीगेशन जो है वो सिंध गई, और उसने सिंध में भी MSF, यूथ विंग, माइनॉरिटी विंग, विमेन विंग सेट किया. सो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह काम नहीं कभी हुआ. हमने कभी नहीं देखा कि यूथ को प्रॉपर्ली रिवैम्प किया जाए, तंजीम खड़ी की जाए, MSF को रिवैम्प किया जाए, तंजीम खड़ी की जाए. ख़वातीन को, जिस तरह आपने इस 21 अक्टूबर के जलसे में देखा होगा, पहली दफ़ा आपने देखा होगा कि मुस्लिम लीग नून में यंगर, ब्रेव, करेजस गर्ल्स हु हैव कम फॉरवर्ड एंड वेयरिंग MNS के पिक्चर वाले कुर्ताज, इसी तरह यूथ विंग वाज वेयरिंग कैप्स. सो ऑल दिस चेंज हैज़ कम, एंड यू नो हमें शायद देर लगी है ये करते हुए, लेकिन अब काफ़ी ओवरऑल पार्टी ने इस पे काम कर लिया है ना. स्टार्टिंग में हमने बात की थी यूथ की, एंड सिचुएशन जिस तरह की अभी है वो काफ़ी प्रॉमिसिंग नहीं है. ऑफ कोर्स देयर आर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर माइग्रेटिंग आउट ऑफ दिस कंट्री फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़, फॉर बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, एंड अपनी फैमिलीज़ को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वो इन्वायरमेंट नहीं है
کہ وہ لوگ اپنی فیملیز اور اپنے لیے ارن کر سکیں. تو ٹیل اس اے لٹل اباؤٹ پارٹی کے مینیفیسٹو یوتھ سے ریلیٹڈ. اینڈ آپ کی بھی کافی میٹنگز میاں صاحب کے ساتھ ہوئی تھی, ہم نے دیکھا کہ یو آر کانسٹنٹلی ٹریولنگ بیک اینڈ فورتھ ٹو یو کے, اینڈ پھر آپ واپس آئیں. کیا بات ہوئی ہے, اینڈ کور کمیٹی کا کیا اسٹانس ہے اس پوری سچویشن کے اوپر؟ عزیر, آئی تھنک جب سے میاں صاحب واپس آئے ہیں نا, تو اوور آل سچویشن آف دا کنٹری ہیز چینجڈ. آپ نے دیکھا ہوئے گا کس طرح اسٹاک مارکیٹ بھی پک اپ کی, کس طرح انویسٹرس کا کانفیڈنس جو ہے وہ انکریز ہو گیا. اور مجھے لگتا ہے کہ اوور آل جو یوتھ ہے وہ بڑی انکریج ہوئی ہے, اور میاں صاحب کے آنے سے لوگوں کو ایک ہوپ ملی ہے. اور اسپیشلی جب میاں صاحب کو انہوں نے دیکھا ہے اور میاں صاحب نے ایڈریس کیا ہے نیشن سے, میاں صاحب نے اس طرح وہ سمبل آف پیس جو ہے اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور نیشن سے ایڈریس کیا, اور انہوں نے وہ پوری بات کی کہ اگر ہم دوبارہ 2013 کے ٹائم پہ آئیں یا ایٹ دا پوائنٹ آف 2018 وین MNS لیفٹ, تو جس طرح ملک کے اندر انفراسٹرکچر تھا, جس طرح موٹر ویز تھیں, جس طرح ہم ایشین ٹائیگر بن رہے تھے, جس طرح GDP واز رائزنگ مور دین 5.8, تو آئی تھنک ود میاں محمد نواز شریف being back, so he is a symbol of hope for the youth. And I know that میاں صاحب کے واپس آنے سے پاکستان کی آپ دیکھنا اکانومی کیسے پک اپ کرے گی, اوور آل آپ ملک میں دیکھیں گے کہ کس طرح انفراسٹرکچر بہتر ہوئے گا, بیکاز PMLN نے پہلے بھی کام کیا ہے, یوتھ کے لیے بھی کام کیا ہے, اور آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ کام کرتی رہے گی. ہے نا, آپ نے مینشن کیا اباؤٹ دا ڈیولپمنٹ پروجیکٹس اور جو یوتھ کے لیے چیزیں ہو رہی ہیں. اگر ہم پروونشل لیول پہ بات کریں تو سندھ ایک ایسا پروونس ہے جس کو اکثر سمجھا جاتا ہے کہ وہ بہت ہی ڈپرائیوڈ ہے ان ٹرمز آف اپرچونیٹیز جو باقی پروونسز کو مل رہی ہوتی ہیں. تھوڑا سا اس کے بارے میں بتایا ہاؤ دس ورکس, اینڈ خاص طور سے جو PMLN کا یوتھ ونگ ہے وہ سندھ میں کیا کر رہا ہے اس ٹائم پہ. دیکھیے, ایک تو جس طرح ہم نے پہلے کنٹینیو کیا تھا کہ جو PMLN ہے نا, اس نے آپ نے شہباز شریف کے ٹائم پہ بھی دیکھا ہوئے گا کہ جس طرح PM یوتھ پروگرام اسٹارٹ کیا. اب وہ PM یوتھ پروگرامس واز ناٹ اونلی لمیٹڈ ٹو پنجاب, دیٹ واز آلسو پاکستان کا پروگرام تھا. تو اگر ہم PMLN کو دیکھیں تو انٹرنشپ پروگرام چاہے ہو, چاہے DG اسکلس پروگرام ہو, چاہے لیپ ٹاپ دینے والا پروگرام ہو, تو پورے آل اوور پاکستان یوتھ کے لیے کام کیا گیا. اور تھوڑا سا میں پرسیپشن کے بارے میں بھی کہوں کہ اس سے پہلے جو ایک جماعت ہے وہ آئی تھی, وہ بہت کہتی تھی کہ ہم یوتھ کی پارٹی ہے, لیکن ریالٹی میں اگر دیکھا جائے تو انہوں نے صرف یوتھ کو گمراہ کیا. ٹھیک ہے, ہم اس کو اتنا پولیٹیکلی نہیں بات کریں, لیکن لوگوں کو انسٹیگیٹ کرنا وائلنس کے لیے, یا all of us condemn what happened on the 9th of May, یا overall using the youth to promote their own policies, that was once on one side. لیکن اگر PMLN سے کمپیئر کیا جائے تو PMLN نے یوتھ کے لیے انٹرنشپ پروگرامس کی ہوں, اسکالرشپ پروگرامس, آپ نے باہر لوگوں کو پڑھنے بھیجا ہو, چاہے آپ نے جیسے اس سے پہلے آپ نے شزا کا بھی پروگرام کیا تھا, تو جس طرح یوتھ کو پراپر گائیڈنس دی جائے. جیسے ہم نے اب فار ایگزامپل میں نے جب سے یہ اسٹارٹ کیا ہے تو ہم نے DG اسکل ٹریننگ سیشن کیا ہے, ہم نے ان کے فری لانسنگ پروگرام سیٹ کیے ہیں, ہم نے ان کی دوبارہ ریویمپ کیا ہے دا لیپ ٹاپ گیونگ اسکیمس. ہم نے MSF کو جب ری لانچ کیا تو ہم نے کہا ہم نے اسٹوڈنٹس کو پاکستان کے اینٹی نہیں یوز کرنا, ہم نے کوئی نیریٹو ایسا نہیں کرنا کہ ہم اسٹوڈنٹس کو یوز کریں کہ پاکستان یا ریاست پاکستان کے اگینسٹ ان کو انسائٹ کریں. ہم نے پروگریسو پاکستان ہمارا گول ہے, اور پروگریسو پاکستان کو اچیو کرنے کے لیے ہم MSF کے لیے کیا کر سکتے ہیں. پھر ہم نے وہ پوری روڈ میپ تیار کی, اور اس میں ہم نے دا گلوبل لیڈرس فار 2050 اگر ہم بنائیں MSF اسٹوڈنٹس کو, فار دیم وی آر پریپیئرنگ دیر مینٹرشپ پروگرامس, جس میں ہمارے جو آل آف دا لیڈرز جو ریگارڈلیس آف وچ ایور پولیٹیکل پارٹی دے بلانگ ٹو, فار ایگزامپل SN اقبال, مینٹرشپ ود دیز political leaders, ان کے ساتھ they'll be able to work with them, we're giving them exposure. تو I think کہ ہم as a party also is working for the youth, not only on the manifesto but practical grounds پہ بھی, rather than just using the youth to
اپنے سیاسی مقاصد کے لیے. اچھا, مسلم لیگ نون از فیمس فار ہائی لائٹنگ ویمنس ورک, اینڈ پارٹی کے اندر بھی ہم نے دیکھا کہ ویمن کو خاص پرائرٹی دی جاتی ہے. بٹ ریسنٹلی ہم نے ایک ٹرینڈ دیکھا کہ ینگ ویمن لائک یو ہیو انٹرڈ دا پالیٹکس ایز ویل. ٹیل اس اباؤٹ دس شفٹ بیسکلی, کہ یہ جو اس سے پہلے ایک جو پولیٹیکل پارٹی تھی, آف کورس پاکستان تحریک انصاف, کیا یہ اس ماڈل کو اڈاپٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے جب یوتھ کا پروموٹ کرنے کا اینڈ ان کے بارے میں سوچا تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بھی جو ہے کافی اپنے جو کیبنٹ تھی اس کے اندر یوتھ کو انوالو کیا. سو از سم تھنگ سملر دیٹ یو آر ورکنگ آن ایز ویل؟ Uzair, میں نے 2013 میں I joined politics, and before that I belonged to a business family. میری ایجوکیشن جو بالکل فرق تھی. میں I was from convent, I went to Canada, I wanted to become a doctor. اس کے بعد I went to LUMS, I did my BSc honors in computer science, I opened my own business as a fashion entrepreneur, I did my MBA, and I wanted to work with my father and start my own business. بس کہتے ہیں کہ لیکن اللہ تعالیٰ نے نا کوئی bigger plan بنایا ہوتا ہے آپ کے لیے. تو 2013 میں I entered politics. The first day, for example, when I went to the Punjab Assembly, for me, my eyes opened because obviously it was a very different environment. And for women, especially being a part of the Punjab Assembly and, reserve seats کی خواتین, وہ ایک بالکل فرق تھا. اور بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے PMLN was a more conservative party. But I think کہ آپ 2013 سے لے کے up 2023, تو it's been 10 years I've been with PMLN, but میں نے ایک drastic change دیکھا PMLN میں, from being conservative party, from women not having those positions, to now in 2023 where Maryum Nawaz Saiba is the chief organizer for the party. We have Maryam Aurangzeb, we have women like Azma Bukhari, we have Shaza Khwaja. Actually کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ cabinet meetings میں only women are sitting. So we have really seen a shift, اور وہ shift I would give it to I think our chief organizer, because انہوں نے یہ ریئلائز کیا یا انہوں نے خود ایگزامپل سیٹ کی. بیکاز میں نے دیکھا کہ 2018 میں when she came back with her father, اور آپ کو پتہ ہے کہ ان کو بھی بڑا پولیٹیکلی وکٹمائز کر کے ان کو اور میاں محمد نواز شریف کو ان پہ فیک کیسز بنا کے ان کو جیل میں کا پوری سازش کی گئی. لیکن جس طرح وہ بریوری اور کریج سے اپنے والد کے ساتھ کھڑی ہوئیں, اور اس کے بعد شی واز دا اونلی پرسن ہو واز ایڈوکیٹنگ فار MNS, اور جس طرح ہم نے ان کی کریج اور بریوری دیکھی تو آئی تھنک اس کے بعد ہمارے میں بھی ایک جرت اور کریج آتا ہے. لیکن اس میں یہ ایڈ کرتی جاؤں کہ جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ بھی ہی از اے ویری ویری اسٹرانگ ایڈوکیٹ فار ویمن رائٹس. بیکاز جب میں نے 2013 سے 18 کے اندر پنجاب اسمبلی میں آئی واز اے پارٹ, تو تب میں نے دیکھا کہ جس طرح وائلنس اگینسٹ ویمن سینٹرز ور فارمڈ آل اوور پنجاب. وی ورکڈ آن دا ویمن on Wheels project. A lot of ordinances and a lot of bills were passed for women empowerment. اور میں یہ آپ کو بتاتی چلوں کہ میرا جیسے ایز اے لیجسلیٹر کئی دفعہ میرے پہ یہ بات ہوتی ہے کہ بہت سی ریزولوشنس سبمٹ کیے جاتی ہیں اسمبلی میں, پر مجھے لگتا ہے ہمارا کور رول جو ہوتا ہے ایز اے لیجسلیٹر وہ ہوتا ہے کہ ہم لاس پاس کریں, ہم ایشوز ریز کریں, اسپیشلی جو سوشل ایشوز ہیں. اور میں الحمدللہ اس میں بڑا فخر یہ محسوس کرتی ہوں کہ پنجاب اسمبلی میں جتنی بھی دیر کاروائی ہوئی ہے, آئی واز ایبل ٹو ریز مائی وائس فار ویمن. I was able to pitch in however it was possible, چاہے خواتین کی رائٹس کے لیے ہو, چاہے ڈومیسٹک وائلنس پہ ہو, چاہے ایسڈ تھروئنگ بلز پہ ہو, چاہے چائلڈ میرجز پہ ہو, تو اس پہ, یا ہوم بیسڈ ورکرز. اور اس سے میں آپ کو ریلیٹ یہ بھی کروں کہ جب میں اپنا فیشن بزنس کرتی تھی تو میں اپنے نا ہوم بیسڈ ورکرز خواتین کے ساتھ کام کرتی تھی. اینڈ آئی یوز ٹو سے دیٹ ان کی رائٹس جو وہ ہوتی ہیں, ان کی منیمم سیلری بھی نہیں دی جاتی, لیکن وہ پھر اللہ تعالیٰ کا بگر پلان ہوتا ہے. اور مجھے لگتا تھا ہمیشہ سے نا کہ میری زندگی میں کوئی بگر پلان ہے, اور وہ اللہ تعالیٰ کا پلان تھا کہ آئی کیم ان ٹو پالیٹکس, اینڈ دین وی ور ایبل ٹو ورک فار دا ڈومیسٹک ورکرز بل, وی ور ایبل ٹو ورک فار دا ہوم بیسڈ ورکرز. سو ناؤ آئی فیل وین یو آر پارٹ آف دا اسمبلی, ٹھیک ہے, یو ناٹ اونلی رول ماڈل اور اے مینٹور اور اے پرسن, اے اسپوکس پرسن فار
जो 12 करोड़ अवाम है या यूथ की आप स्पोक्स पर्सन हो, आई कैन बी, फॉर एग्जाम्पल आई एम सिटिंग एट योर प्लेटफॉर्म एंड आई कैन बी एबल टू रेज इशू फॉर द यूथ ऑफ दिस कंट्री. किस तरह यूथ के लिए क्या इश्यूज़ हैं जो हमें एड्रेस करना चाहिए, या उनकी प्रॉपर जॉब्स नहीं हो रही. सो आई थिंक दिस ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स ऑन अस. है ना. यू आर वेरी क्लोज टू मरियम नवाज साहिबा. थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, व्हाट आर दोज 3 क्वालिटीज़ जो आपको अपेरेंटली अपने अंदर खुद नज़र आती हैं, जिसकी वजह से मरियम नवाज साहिबा आपको पसंद करती हैं, या पार्टी में भी आपकी एक स्टैंडिंग है जिसकी वजह से आपके डिसीजंस को भी केटर किया जाता है, एंड जब आप कोई सजेशन देती हैं तो उसके ऊपर भी काम होता है. देखिए, एक तो मरियम नवाज साहिबा इज़ जस्ट लाइक माई एल्डर सिस्टर, एंड उन्होंने हमें पार्टी में जगह भी दी है, साफ बात है, टीच भी किया है. मैंने जैसे आपको कहा है कि अ पर्सन लाइक मी, आई एम नॉट दैट ब्रेव एंड नॉट दैट करेजियस एज शी इज़. मैं कई दफ़ा उनको देखती हूँ और मुझे लगता है कि ये जो उनका स्टांस है, जिस तरह उन्होंने अपने वालिद के लिए स्टैंड लिया है, जिस तरह वो फुल फ्लेज्ड पॉलिटिक्स में आई हैं, जो उन्होंने जगह अपनी बनाई है. मैं आपको बताऊँ, इससे पहले कि मरियम नवाज साहिबा जब पार्टी में आई तो उन्होंने भी अपनी जगह खुद बनाई, बिकॉज उनके लिए भी, जैसे हमने बात कर रहे थे कि एक कंजर्वेटिव पार्टी थी PMLN, तो मरियम नवाज साहिबा को भी वो जगह फॉर ग्रांटेड नहीं मिली. She has also struggled, and now I see in the last 4 years she's come out as emerged as a leader. But मुझे लगता है कि anyone who needs to be part of Madam Maryam's team, they have to be hard working. ठीक है, slack उनको बिल्कुल नहीं पसंद. ठीक है, she values loyalty, she values hard work, and अगर आपको कोई टास्क दिया जाए तो आपको उसको अकम्प्लिश फॉर श्योर करना पड़ेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर उन्होंने मुझे यूथ का टास्क दिया है तो इफ़ आई वॉज एबल टू डिलीवर इट तो गुड, बट अगर मैं नहीं करूँगी तो आई कैन नॉट बी पार्ट ऑफ हर टीम. सो शी इज़ वेरी क्लियर ऑन दिस फैक्ट दैट हार्ड वर्क हैज़ टू बी देयर, honesty has to be there, and loyalty. So I personally believe that loyalty is one factor which has helped me get a position, not a get a position. I've, like, for example, मेरे लिए सियासत कभी भी नहीं ऐसी थी. I always wanted to come and make a difference for Pakistan. But PMLN was the only party that actually gave me this opportunity कि मैं सियासत में आऊँ भी और मैं कुछ चीज़ें change कर सकूँ. तो for me, loyalty is very important. Hard work and honesty. So I think these 3 things are most important for anyone to be close to Madam Maryam or to be part of a team. अच्छा है ना, एक आम कारकुन के लिए या एक आम वर्कर के लिए कितना आसान है या कितना मुश्किल है मरियम नवाज साहिबा तक अप्रोच करना या मियाँ नवाज शरीफ साहब तक अप्रोच करना? थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, ख़ास तौर से अभी जो ये कॉन्वर्जेसन एक आम वर्कर अगर PMLN का देख रहा हो, वो किस तरह मोटिवेट होगा कि उसकी भी जो इन्वॉल्वमेंट है पार्टी के अंदर उसको एक्नॉलेज किया जाए एंड वो भी एक सर्टेन पोजीशन पे आ सके. उज़ैर, एक नॉर्मल वर्कर के लिए बहुत आसान है मरियम नवाज शरीफ साहिबा से एक्सेस करना, बिकॉज़ मैंने उनके साथ काम किया एंड आई हैव सीन कि वो हर PP लेवल, वार्ड लेवल, UC लेवल, हर अपने वर्कर से मिली हैं, उनसे खुद एड्रेस करती है. मैंने जिस तरह मीटिंग्स देखी हैं हमारे पार्टी सेक्रेटेरिएट में, और आप देखें कि 6-6, 7-7 घंटे की मीटिंग्स होती हैं जिसमें हर बंदा, हर पार्टी वर्कर इज़ देयर एंड they can talk to her, they can access, मैं यहाँ तक बताऊँ कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा का नंबर भी लोगों के पास होता है और उनको पता होता है कि वो किस जलसे पे कौन मौजूद था, किसने कितना काम किया, हर पार्टी वर्कर. और मियाँ साहब का मैं आपको बताऊँ कि उनको हर पार्टी वर्कर के नाम पता होता है, उनको उसकी एग्जैक्टली पता होता है उसने क्या किया है. तो आई वुड से दैट परसेप्शंस असाइड, for any person to be accessibility to Maryam Nawaz Sharif is बहुत ज़्यादा है. मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि उनकी कितनी एक्सेसिबिलिटी है. वो आपके मैसेज को रिस्पॉन्ड भी करेंगी, वो अपने वर्कर्स को अप्रिशिएट भी करती हैं, उनके नाम तक जानती हैं, यहाँ तक कि उनको मिलना बहुत आसान है. और मियाँ साहब से तो सीरियसली, मियाँ साहब तो लोगों के साथ, अगर आप मियाँ साहब के साथ बैठे, फॉर एग्जांपल जैसे आप कहते हैं मैं लंदन गई, तो मैं लंदन मियाँ साहब के साथ अगर बैठी हूँ ना, तो मियाँ साहब इस तरह आपको
आपको ही सो हम्बल, ही सो काइंड, उनमें बिल्कुल कोई एरोगेंस नहीं है. वो अपने पार्टी वर्कर्स से इस तरह उनके लेवल पे आके आपसे बात करते हैं ना कि आपके लिए मियाँ साहब की इज़्ज़त और रिस्पेक्ट और मोहब्बत बढ़ जाती है. बिकॉज़ वो कहते हैं ना, एक इंसान एक लीडर है, वो अल्लाह ताला ने डाला है बिकॉज़ वो लोगों को रिस्पेक्ट देते हैं. वो इतनी रिस्पेक्ट देते हैं लोगों को, उनको अपने कारकुन का हर बंदे को रिस्पेक्ट देनी, उससे बात करनी, उनको प्यार करना, उनको नाम की बेसिस पे जानना आता है. और अगर कोई मुखालफीन है हमारे, तो आई वुड से कि उनको उनकी एरोगेंस या उनकी जो कहते हैं ना, एक आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर समझा, इस वजह से आपको जहाँ भी कहते हैं ना कारमा मकाफात अमल जो उनके साथ हुआ है, वो उनकी एरोगेंस की वजह से हुआ है. अच्छा, एक और परसेप्शन भी क्रिएट किया गया जब नवाज शरीफ साहब यहाँ पे नहीं थे कि मरीम नवाज साहिबा जो है वो PMLN की तरफ से जो है वज़ीर आज़म की कैंडिडेट होंगी एंड पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म के कैंडिडेट होंगे. अब सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है. बकौल आपको क्या लगता है कि प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के लिए ठीक है मियाँ नवाज साहब तो हैं, लेकिन आप देखती हैं मरीम नवाज साहिबा को भी वज़ीर आज़म का कैंडिडेट आने वाले दौर में? देखिए, मैं तो तब भी और अब भी सिर्फ हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को 4th टाइम प्राइम मिनिस्टर देखती हूँ. बिकॉज़ जो हमारे कायद के अंदर विज़न है, जो हमारे कायद ने डिलीवर किया है, जो PMLN अंडर द लीडरशिप ऑफ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर चेंजेस ला सकती है, बिज़नेस कम्युनिटी का इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट्स ला सकती है इस मुल्क में, जो पाकिस्तान को जो इस वक्त क्राइसिस है उससे निकालने का आई थिंक सिर्फ हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो ये कर सकते हैं. मैं बहुत एडवोकेट हूँ ख़वातीन का पॉलिटिक्स में आना, एंड आई वुड रियली लाइक मरियम नवाज साहिबा टू बी प्राइम मिनिस्टर, बट आई थिंक दैट इज़ फॉर टाइम्स टू कम. At this point of time, I think हमारे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब is the only person who can steer Pakistan out of the crisis that was created by the last government. है ना. बहुत लोगों का मानना है कि नेक्स्ट वज़ीर आज़म जो होगा वो पीपल्स पार्टी की तरफ से होगा और वो बिलावल भुट्टो होंगे. ऐसे कौन से रेलिवेंट एंड रैशनल रीजंस हैं जो आप दे सकती हैं कि पीपल्स पार्टी का डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर नहीं आ सकता, या अभी अपेरेंटली नियर फ्यूचर में तो कोई ऐसे चांसेस नहीं है? देखिए, पहला तो 21 अक्टूबर का जो जलसा है, उस जलसे ने शो कर दिया कि पॉपुलैरिटी PMLN की कितनी है. और मैंने आपको कहा है कि हमारे कायद जब से वापस आए हैं तो ओवरऑल हर जगह ये लगना भी शुरू हो गया कि 2013 की जो है इलेक्शंस के रिज़ल्ट जो हैं वो रिपीट होंगे, और इंशाल्लाह ताला 2/3 मेजॉरिटी से PMLN जो है वो स्वीप करेगी इलेक्शंस. तो इसके अलावा मे दैट बी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स. अभी हम देख लें कि अगर हम पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री में मियाँ नवाज शरीफ साहब के कुछ साल निकाल दें तो कोई भी किसी पार्टी ने कुछ डिलीवर नहीं किया. अगर कोई मोटरवेज़ हैं, अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, अगर कोई हॉस्पिटल्स हैं, अगर कोई स्कूल्स हैं, अगर हम टेररिज्म की बात कर लें, 2013 में जब हमारे कायद प्राइम मिनिस्टर बने, उससे पहले पाकिस्तान का 2 मेजर क्राइसिस थे, टेररिज्म और लोड शेडिंग, और उनके आने से वो 5 साल की हुकूमत में वो भी पाकिस्तान को स्टीयर आउट किया. तो आई थिंक फॉर मी आई सी दैट 2023 में 2013 के इलेक्शंस का रीप्ले होएगा इंशाल्लाह. है ना. विमेन इन आवर सोसाइटी फेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, एंड ख़ास तौर से अगर हम बात करें विमेन जो चैलेंजेस फेस करती हैं तो कि दे आर अनडिस्क्राइबेबल एज वेल, एंड कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि शायद सिर्फ साउथ एशियन लोग ही रिलेट कर सकते हैं उनसे. टॉकिंग अबाउट यू आर अ फीमेल पॉलिटिशियन एज वेल. व्हाट आर द चैलेंजेस दैट यू हैव फेस सो फार, एंड आगे भी जब आप अपनी पॉलिटिकल कैंपेन्स कर रही होती हैं, वी हैव सीन ऑन योर सोशल मीडिया एज वेल दैट यू आर राइट देयर एंड देन, लेकिन you are surrounded by so many men, you are surrounded by so many political workers. So tell us how this works and what keeps you going. So I would say that it's very challenging to be a woman in politics. अगर लोग समझते हैं कि ये आसान है तो it's not. Because मैं सिर्फ खाली सियासतदान नहीं हूँ, मैं I'm also a mother, I'm also a daughter, I'm also, there's so many things I'm doing. So for example, मुझे लगता है कि
all of us do, but مجھے لگتا ہے کہ خواتین کا جنرلی کسی بھی فیلڈ میں کام کرنا تھوڑا چیلنجنگ ہوتا ہے اور مشکل ہوتا ہے، بیکاز ایک طرف سے انہوں نے بچے بھی پالنے ہوتے ہیں، دوسری طرف سے انہوں نے گھر بھی چلانے ہوتے ہیں، دیر آلسو ڈاٹرز، دیر آلسو سسٹرز، بٹ کریئر بھی ان کو فل فلیج جو ہے وہ چلانا پڑتا ہے. لیکن باقی پروفیشنز میں بھی آئی ایم شیور ویمن ان جرنلزم، ویمن ایز ڈاکٹرز، ویمن ایز بزنس ویمن مسٹ بی اسٹرگلنگ، بٹ پرسنلی آئی فیل کہ پالیٹکس میں خواتین کے لیے بہت سے چیلنجز ہوتے ہیں. اور فار ایگزامپل اگر دیکھا جائے جو سوشل میڈیا ٹرولنگ ہے وہ کس طرح آپ کے فیملی لائف کو یا آپ کے بچے کو افیکٹ کرتی ہے. اب جیسے میں آپ کو اگر ہم اسی سے ریلیٹ کریں، واٹ ہیپنڈ ود می ان لنڈن، میں اپنے بچے کو لے گئی ہوئی تھی ایک آکسفورڈ پروگرام پہ، اور وہ اس کا 2 ویکس کا سمر پروگرام تھا، اور وہ ختم ہوا پروگرام، اینڈ وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ ماما آئی وانٹ ٹو ایکسٹینڈ مائی ویکیشنس لنڈن میں تھوڑا زیادہ، بیکاز آئی واز ناٹ ہیئر اینڈ ناؤ دیٹ آئی ایم بیک سو آئی وانٹ اسپینڈ مور ٹائم. آئی سیڈ اوکے. اور بائی چانس اس سے ایک دن پہلے میں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کو ملنے گئی، اور انڈیپینڈنس ڈے تھا، تو وی وینٹ آن آکسفورڈ اسٹریٹ، اور وہاں ایک منی چینجر تھا، وہاں میں پیسے چینج کرانے کھڑی ہوئی تھی. تو ابھی میں اور محمد کھڑے ہی ہوئے تھے، تو ایک دم ایک مطلب 60-70 ایئرس اولڈ کا کوئی بندہ تھا، اینڈ ہی کیم اینڈ ہی لکڈ ایٹ می اینڈ ہی ابیوزڈ می رائٹ ان فرنٹ آف مائی سن. تو میں چپ رہی، میں نے کچھ نہیں ریئیکٹ کیا. محمد obviously felt that you know ماما، اینڈ اس نے I didn't see that coming at all, because میں آکسفورڈ اسٹریٹ پہ تھی، اینڈ آئی پرسنلی اگر میں اپنے بیٹے کے ساتھ کہیں جا رہی ہوں، سو آئی نیور تھاٹ حالانکہ محمد کو کئی دفعہ ہوتا تھا کہ ماما آپ کے ساتھ ایسے نہ ہو، اینڈ آئی یوز ٹو سے نہیں میرے ساتھ نہیں ہو سکتا سو بٹ میں وہاں کھڑی ہوئی تھی، اینڈ دین وہ مطلب سینئر تھا، ہی واز لائک اے 70 ایئرس اولڈ مین، بٹ ہی ابیوزڈ می. اینڈ آفٹر دیٹ اس نے کال کی اور اس نے باقی لوگوں کو بلا لیا. اب میں آپ کو پتا جیسے منی چینجر پہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے، تو میں ابھی ادھر ہی کھڑی ہوئی تھی، تو دینا اسٹارٹیڈ کلیکٹنگ لائک 15-20 پیپل. سو درمیان میں obviously I was feeling embarrassed in front of my son. اس طرح آپ گالیاں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جس طرح آوازیں کستے ہیں کہ ہمارے پیسے ہیں so I was obviously feeling insulted and embarrassed, and my son, he is 16 years old, he was also feeling a bit scared. تو we went into the shop. تو ہم نے 15 بیکاز ایک تو وہ تو سنڈے تھا، اور آپ کو پتا ہے سنڈے کو آکسفورڈ اسٹریٹ کے 6 بجے ساری دکانیں بند ہو جاتی ہیں، سو دیر واز جسٹ ون شاپ دیٹ واز اوپن. تو ہم اس میں چلے بھی گئے، ہم نے 15-20 منٹ اس شاپ میں گزارے. تو یہ لوگ باہر اکٹھے ہوتے رہے، کوئی 15-20-50 لوگ. تو تھوڑی دیر کے بعد نا شاپ والوں نے بھی کہا کہ یہ ذرا ڈسٹرپٹ کر رہا ہے، تو آپ ہمارے پیچھے والے دروازے سے نکل جائیں. تو میں نے کہا میں کیوں پیچھے والے دروازے سے نکلوں؟ میں نے کہا اف یو گائز ڈونٹ وانٹ تو میں باہر ادھر سے نکل جاتی. جب میں نکلی پھر یہ ہمارے پیچھے آنا شروع ہو گئے، اینڈ دے ور ایکچولی ابیوزنگ اینڈ اسکیئرنگ اس، یہاں تک کہ میں کافی چلی ہوں. اور پھر چلتے چلتے نا مجھے ایک دم کچھ فیل ہوا، تو مجھے پتہ چلا اس نے لڑکے نے کوک کی بہت کین کھولا، اینڈ اس نے میرے سر پہ وہ کین جو ہے پورا انڈھیلا، اینڈ میرا پورا جو میں نے ڈریس پہنا ہوا تھا وہ گیلا ہو گیا. اور میں نے ایک دم پیچھے ایسے کر کے دیکھا، اور وہ مجھے ایسے گالیاں دے رہا تھا کہ اگر تم نے اپنے ماں کا دودھ پیا ہوا تو آ کے میرے ساتھ لڑو. اینڈ آئی واز لائک کہ انڈیپینڈنس ڈے ہے، ٹھیک ہے، میرا بیٹا میرے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، میں آکسفورڈ اسٹریٹ پہ جا رہی ہوں، اور آپ کیا کرنا چاہ رہے ہو؟ یو ٹرائنگ ٹو انسائٹ می، یو ٹرائنگ ٹو امبیرس می، یو ٹرائنگ ٹو کریٹ دس سین ان فرنٹ آف مائی سن. اور یہاں تک کہ لوگ جو تھے، کوئی نارویجین تھا، کوئی آئرلینڈ کے لوگ میرے ساتھ لوگ کھڑے ہوئے تھے، اینڈ دے ور لائک وائی انڈیپینڈنس ڈے ہے، وائی آر دے بلینگ یو، وائی آر دے ڈوئنگ دس، یو آر الون، یو آر لائک اے وومن، یو ہیو یور سن ود یو، وائی آر دے ڈوئنگ دس؟ اینڈ I also didn't know, and I was just too, but میں نے کچھ بھی نہیں کیا. My son stopped me and I was like, okay. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں، اس کے بعد جیسے میں کہہ رہی ہوں، اس سے پہلے محمد was like کہ ماما اس ٹرپ کو ہم تھوڑا اس کے بعد he's like no, I want to go back.
اینڈ اس کے بعد یہاں تک کہ میں ایک کافی شاپ پہ بھی جانا ہوتا تو ہی واز فیلنگ سو اسکیئرڈ. سو آئی جسٹ فیل ایز اے kid, as a 16-year-old, what kind of impression these people have, اس پہ کیا امپریشن ڈالا ہے, سیاست کا کیا امپریشن ڈالا ہے. اچھا ہے نا, who do you blame for this entire incident? Apparently ایک تو آپ کسی ایک کو بلیم نہیں کر سکتی, لیکن کلیکٹیولی آپ کس کو بلیم کرتی ہیں کہ why the situation happened? دیکھیں, جو پولرائزیشن ہوئی ہے نا سوسائٹی میں, جو لیک آف ٹالرنس ہوئی ہے, جو یہ بلینگ کلچر آیا ہے, جو ٹرولنگ کلچر آیا ہے اسپیشلی ان پالیٹکس, اس کا کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ صرف اور صرف پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کو جاتا ہے. بیکاز اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ نہ تو اس طرح لو لیول کی ٹرولنگ تھی, نہ اس طرح ابیوز تھا. تو جو سوسائٹی کو جس طرح پولرائزیشن کی گئی ہے, جس طرح اپنی سیاست کو اپنے مقاصد کے لیے یوز کرنے کی سیاست, جیسے آپ نے اس سے بات کریں گے کہ اگر میں نہیں تو کوئی بھی نہیں, اگر میں نہیں ہوں تو 9 مئی والا انسیڈنٹ کر لو, اگر میں نہیں ہوں تو ریاست کے اداروں پہ اٹیک کرنا اٹس اوکے, اگر میں نہیں ہوں تو میں سائفر لہرا کے ملک کی فارن ڈپلومسی کو افیکٹ کر سکتا ہوں, اور اگر میں نہیں ہوں تو اٹس اوکے کہ خواتین کو ٹرول کیا جائے. تو یہ سارا ڈسکریڈٹ جو ہے وہ عمران خان کو جاتا ہے. اور ہمارے جو لیڈرز ہیں یا ہمارے قائد, وہ ہمیں ابھی بھی کہتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے لو لیول ٹرولنگ کرنے کی. یہ میں نے اگر ریئیکٹ نہیں کیا یا میں نے اگر اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا تو یہ میرے قائد نے مجھے سکھایا ہے. ہمارے قائد نے ہمیں رسپیکٹ کرنا سکھائی ہے. ہم نے مخالفین کو بھی رسپیکٹ کیا ہے, ہم نے ان کو وکٹمائز نہیں کیا. ان نے سیاست کو بالکل مطلب آپ اداروں پہ اٹیک کرو, آپ جلاؤ گھیراؤ کرو, آپ لوگوں کو میر جعفر میر صادق کہو, آپ کسی کو ڈرٹی ہیری کو, یہ سب ان کا اپنا کرا دھرا ہے. ابھی جو بھی ان کے ساتھ ہو رہا ہے یہ سارا ایک تو ان کی ایروگنس, اور یہ جو انہوں نے 9 مئی کو اداروں پہ اٹیک کیا, جو انہوں نے سائفر کو یوز کیا اپنی پالیٹکس کے لیے, یہ سارا ان کا اپنا. اور یہ جو اسپیشلی جو بلینگ کلچر ہے, جو ٹرولنگ ہے اور بلو دا بیلٹ اٹیکس ہیں, یہ سارا ڈسکریڈٹ ان کو جاتا ہے. Let's talk about digital bullying and this culture of abusing on social media. تھوڑا سا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ ایز آپ نے مینشن کیا کہ کافی سچویشن اس طرح کی ہوئی جو پہلے نہیں ہوئی تھی. اپیرنٹلی ایک اور چیز ہم نے دیکھی کہ بولنگ کے ساتھ ساتھ وی ہیو سین دوز ٹرینڈس دیٹ آر بینگ میڈ آن ایکس, جو کہ پہلے ٹویٹر تھا. اینڈ ان ٹرینڈس کو کبھی کبھار وہ اس طرح کے ٹرینڈز ہوتے ہیں کہ یو کین ناٹ ایون پروناؤنس دوز ٹرینڈس پبلکلی, اینڈ یہ ٹرینڈس بھی بن جاتے ہیں کسی کے لیے بھی, کسی انڈیویجول کے لیے بھی. ٹیل اس اباؤٹ دیٹ, واٹس یور ٹیک آن دس پرٹیکولر تھنگ دیٹ از ہیپننگ دیز ڈیز, کہ آپ کسی کو بھی آپ بلی کر سکتے ہیں اس طرح کر کے, یا ایک ٹرینڈ چلا سکتے ہیں کسی کے اگینسٹ. دیکھیں, کسی بھی عورت کے اوپر اسپیشلی کمنٹ کرنا بہت ایزی ہوتا ہے, اور جو خواتین پالیٹکس میں ہوتی ہیں ان پہ کرنا اور آسان ہوتا ہے. بیکاز دیکھیں, جیسے ٹویٹر ہے فار ایگزامپل, ٹویٹر کے اوپر بہت سے لوگ ہیں جن کی فیک پروفائلز ہیں, اور بہت سے ایسے کریٹ کیے گئے تھے, یہ پروپیگینڈسٹس جن کو کہتے ہیں, جو ایک جھوٹا ایجنڈا لے کے جا رہے تھے. اور وہ اینی سین پرسن, اینی پرسن ہو ریزز دیئر وائس, اگر میں ہوں, میں اپنی پارٹی کی بات کرتی ہوں یا میں اپنے قائد کے لیے کوئی بات کرتی ہوں اور اس کو ٹویٹ کرتی ہوں, اگر آپ اس کے نیچے کمنٹ سیکشن دیکھیں تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ آپ کو اس طرح گالیاں نکالتے ہیں, اس طرح بلی کرتے ہیں کہ آپ کی آواز کو سائلنس کرانا چاہتے ہیں. اور آپ نے اگر ٹویٹر پروفائل کھولیں گے تو جو پہلا آرٹیکل میں نے پن کیا ہوا ہے وہ میں نے لکھا ہوا ہے, جو لوگ آپ کو یہ سوشل میڈیا ہراسمنٹ, اور اسپیشلی وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ آپ کی آواز بند ہو جائے, دوز پیپل میک یو اسٹرانگر, اینڈ دیٹ از ٹرو. جب فار ایگزامپل یہ انسیڈنٹ میرے ساتھ ہوا ہے, اس کے بعد مجھے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عزت بھی دی, پوری دنیا میں ہر بندے نے اس انسیڈنٹ کو کنڈیم بھی کیا,
اور جو سین لوگ تھے they were standing with me, and mostly everyone was kind of standing with me because they thought that bullying somebody, harassing somebody with a child was not right. Similarly, when you are speaking on social media and you're saying your opinion, تو اس کے اوپر اگر لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا اوپینین بند ہو جائے, آپ نہ بات کریں, تو وہ آپ کو ٹرول کریں گے, بلی کریں گے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ دس انکریزز یور اسپرٹ اینڈ آل دیز فیکٹرز میک یو اسٹرانگر, اینڈ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اور بہتر ہے اپنا اوپینین ریز کرنا چاہیے. اور کیوں یہ لوگ آپ کو ٹرول کر کے یا بلی کر کے آپ کی آواز بند کر سکیں. سو پالیٹکس اسپیشلی ون پلیس جس میں آپ کے پاس ایک اوپینین ہونا چاہیے. اب جیسے میں ابھی آپ کے ساتھ یہاں بیٹھی ہوں, تو آئی ووڈ وانٹ ٹو ریز مائی وائس فار فلسطین کے لیے بھی ہم لوگ اگر سوشل میڈیا کو بھی ایز اے پلیٹ فارم یوز کریں اور فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں, آئی تھنک آل دا جو مسلم نیشن ہے سب کو اکٹھے ہونا چاہیے فلسطین کے لیے. ہم کیوں اسکیئرڈ ہوں کسی سے بھی. بیکاز آف دا, اگر ہم ڈیجیٹل کی بات کریں تو ایک یہ بھی ریزن ہوتا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ملٹیپل پلیٹ فارم جو ہیں وہ یوزلی اونڈ بائی دیز کمپنیز جو کہ اس طرح کی چیزیں اپنی پلیٹ فارم پہ الاؤ نہیں کرتی, اینڈ آف کورس آپ کا اکاؤنٹ فلیگ ہو جاتا ہے. یا that's true, but this is a test for all of us as Muslims and especially as Pakistanis, because we are also fighting for the cause of Kashmir. And for us, Palestine is utmost important as Kashmir is. And secondly, not only as Pakistanis, as Muslim nations, where what we see happening, And how as the a people human, are being, how people are being humanitarian oppressed. basis pہ, Human rights کو ہم دیکھیں, UN کی resolutions کو دیکھیں. So I think all of us, اگر اس پہ بھی ہم یہ bullying کی بات کریں, اگر اس پہ بھی ہم آواز ریز کریں اور نیچے کوئی اور آ کے آپ کو بلی کرے, تو یہ بھی ہماری چاہے وہ ورلڈ پاور ہو, they will be able to bully us, but we will be standing for the right cause. Similarly, سوشل میڈیا پہ آپ کو صحیح بات کی, اگر آپ رائٹ پہ ہو, آپ کی انٹیگریٹی اور آپ کی آنیسٹی اور آپ کے پرنسپلس آپ کو الاؤ کر رہے ہیں کہ یہ بات درست ہے اور آپ کو کرنی چاہیے ایز اے پاکستانی, تو ضرور آپ بات کرو, چاہے وہ کشمیر کا کاز ہو, چاہے وہ فلسطین کا کاز ہو, یا وہ ملک کی بہتری کے لیے بات ہو. تو آپ کبھی بھی اس طرح لوگوں کے بلی ہونے سے یا ٹرولرس کی آپ کو گالیاں نکالنے سے آپ کا پوائنٹ آف ویو جو ہے نا وہ چینج نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ پوائنٹ آف ویو ریز کر رہے ہو اور آپ اوپینینیٹڈ ہو, تو آپ کو اس کے لیے بو ڈاؤن نہیں کرنا چاہیے. ہے نا. ڈیجیٹل میڈیا کی ہم بات کر رہے تھے, تو ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان مسلم لیگ نون, آنے والے الیکشنز میں جو ڈیجیٹل ونگ ہے PMLN کا وہ کتنا ایکٹیو ہے, اینڈ اس کی مزید بہتری کے لیے کیا کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں یہ بہت اچھا کویشچن ہے. PTI کی طرح ہمارے پاس وہ پوری ایک ٹرولنگ ٹیم اور وہ پیڈ آرمی نہیں ہے. جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دن پہلے وہ ایک پورا ان کا اسکینڈل نکلا ہے KPK میں کہ کتنے کے لوگوں کو انہوں نے پے کر کے اور ان کے فیک اکاؤنٹس بنوا کے, اور وہ صرف وہ بنائے ہوئے تھے کہ ہمارے ٹرولنگ کریں. لیکن PMLN ناؤ ریئلائزز دا امپورٹنٹ آف سوشل میڈیا اینڈ ڈیجیٹل میڈیا, جو انیشلی پہلے کچھ سالوں پہلے وہ نہیں ریئلائز کر رہے تھے. تو میں تو ویسے ہمیشہ سے آئی بن ویری ایکٹیو آن سوشل میڈیا. میں نے اب فار ایگزامپل میرا ٹویٹر بھی بہت ایکٹیو ہے, ٹک ٹاک وچ آئی نیور یوز ٹو ڈو, وچ آئی آلویز تھاٹ کہ گڈ فالوئنگ آن ٹک ٹاک. اب میں مطلب مجھے پہلے نہیں لگتا تھا, لیکن ناؤ آئی فیل دیٹ اگلے الیکشنس کے لیے دا موسٹ important platform for campaign and political campaign will be TikTok. It's very very important because وہ reachable ہے. میں سے آپ کی کون سی فیوریٹ ایپ ہے؟ میری Twitter used to be my most favorite app, but now I've started enjoying TikTok because I think وہ ہر بندے کی accessible ہے, اور وہ آپ کے جو normal voters ہیں ان کو تک پہنچ سکتی ہے, آپ اپنا پیغام ان کی تک پہنچا سکتے ہیں, اور بڑی انٹرسٹنگ کئی دفعہ ویڈیوز ہوتی ہیں. تو ناؤ آئی ایم ایکچولی لائکنگ ٹک ٹاک. بٹ مجھے لگتا ہے کہ سوشل میڈیا کی جو پاور ہے اور ڈیجیٹل میڈیا کی پاور ابھی بھی ہم انڈر اسٹیمیٹ کرتے تھے, لیکن اب PMLN نے اپنے آپ کو پورا ریویمپ کر لیا. وی سیٹ اپ اے ہول سوشل میڈیا team, a cell, and it's
run very professionally, اور سوشل میڈیا ٹیم بھی جو ہے وہ that is headed by Madam Maryum Nawaz Sharif صاحبہ. تو in the coming elections you will see that کس طرح اوور آل چینج ہوئی ہے PMLN کی. ہے نا پرسنلی آپ کے جو ڈیجیٹل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کو کتنی ٹیمز ہیڈ کر رہی ہیں؟ کیونکہ وی ہیو سین یو آر کوائٹ ایکٹیو ہیں آپ ساری پلیٹ فارمس پہ، تو کتنے لوگ ہیں آپ کے انسٹا اور مجھ سے ہمیشہ یہ لوگ پوچھتے ہیں، I would say کہ میں تو ابھی تک خود کر رہی ہوں، ٹویٹر بھی خود کرتی ہوں، ابھی ٹک ٹاک بھی خود کر رہی ہوں، لیکن آئی وانٹ اے ٹیم، بٹ آئی ایم ڈوئنگ اٹ مائی سیلف. اور بٹ میں آپ سے تھوڑے ٹپس لوں گی کہ who can I have as a part of my team who could help me. ریلز اینڈ اسٹوریز کا جیسے آپ نے مینشن کیا کہ ٹک ٹاک از ویری نیسری، ہاؤ ڈیفیکلٹ اور ہاؤ ایزی از فار یو ٹو کوپ اپ ود آل دیز ایپس، کیونکہ آپ کو ہر ایپ پہ ایک اپنی اپڈیٹ ڈالنی ہوتی ہے، اینڈ آف کورس اٹس ویری نیسری فار یو ایز ویل، کیونکہ آپ کو اپنی پولیٹیکل ایڈوانسمنٹ بھی لوگوں سے شیئر کرنی ہے. تو کتنا ایزی ہے ایک ساتھ جلسہ ہو رہا ہے اینڈ یو ہیو ٹو اپڈیٹ دیٹ آن ایوری پلیٹ فارم، تاکہ وہ ہر پلیٹ فارم پہ ہر آڈینس کو تک پہنچے جس کو آپ کیٹر کر رہے ہیں. اتنا ایزی نہیں ہے، صاف بات ہے. بٹ اب سوشل میڈیا ٹیم ہمیں اوبیسلی جو ہیلپ بھی کرتی ہے کئی دفعہ، لیکن فار ایگزامپل میرا اپنا اکاؤنٹ ہے، ٹھیک ہے، میں ابھی آئی ایم اسٹل اسٹرگلنگ ود ریلس، آئی نو اٹ، مطلب میں نے ابھی ریسنٹلی آئی اسٹارٹیڈ مینیجنگ مائی ٹک ٹاک مائی سیلف. سو بٹ جس طرح میں نے ویورشپ دیکھی، میری ایک ویڈیو شاید ملین کراس کی، اس سے پہلے کبھی نہیں کی، اینڈ آئی واز لائک ریئلی اٹ کین بی اے ملین، آئی نیور نیو. اب لوگوں کی پتہ نہیں کتنے کتنے زلینز بلینز ہوتے ہوئیں گے. فار می اٹ واز اے اچیومنٹ، سو آئی پینٹ دیٹ ویڈیو. سو ناؤ آئی ہیو اسٹارٹیڈ ایکسپیریمنٹنگ، جیسے ابھی ہم پوڈ کاسٹ سے پہلے بھی آئی واز ٹرائنگ ٹو ایکسپیریمنٹ ود اے کپل آف ریلس. سو آئی تھنک میں آئی ایم اے گڈ لرنر اینڈ آئی اڈیپٹ ویری ویل. گڈ لرنر اور کوئک لرنر اور بوتھ؟ I don't think I'm a quick learner. I take my time, but I'm good. Once I learn it, then usually مجھے یہ پتا ہے کہ because I'm a hard worker and once I understand something پھر میں اس کو انشاءاللہ نیکسٹ لیول پہ لے جاتی ہوں. تو ٹویٹر مجھے کیونکہ سمجھ آ گیا، I know how Twitter generally works. اب میں ٹک ٹاک کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں. So once and I have to be more social media savvy, so I'm going to get tips from you. زبردست زبردست. اچھا، اس کے ساتھ ہی سوشل میڈیا کی ہم بات کرے تھے، تو اسی ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر ہم نے کافی تنقید ہوتے ہوئے بھی دیکھی ہے PMLN کے اوپر، اینڈ سم ٹائمز دا کرٹیسزم از کنسٹرکٹیو ایز ویل، جو کہ پارٹی کی بہتری کے لیے بھی کام آ سکتا ہے. سو ٹیل اس اباؤٹ دس کہ جب کوئی اس طرح کی تنقید ہوتی ہے اینڈ جب وہ پارٹی تک پہنچتی ہے اور پارٹی کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ والی جو چیزیں صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، سو از دیر اینی کریکشن میتھڈ جو لائک کہتے ہیں کہ غلطی ہے تو اس کی اصلاح کے اوپر کام ہوتا ہے، یا اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے، یا اس کے اوپر سمجھا جاتا ہے کہ یہ شاید اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ اگر یہ ڈیجیٹل پہ ہائی لائٹ کی گئی ہے تو؟ نہیں، بہت امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے. اور یہ جو میاں صاحب کا بھی جلسہ ہوا ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوور آل کیا چینجز آئی ہیں PMLN کے سوشل میڈیا پہ، کس طرح کوہیرنٹ اور یونائٹیڈ ہماری سوشل میڈیا ٹیمز رہی ہیں. اور اگر کوئی غلطی ہوتی ہے یا ہمیں لگتا ہے کہ ابھی بھی پرابلمس ہیں، تو ان کو بہت اچھی طرح ایڈریس کیا جاتا ہے، اور ہم بالکل سوچتے بھی ہیں کہ ہماری کیا غلطیاں ہیں اور ان کو کس طرح بہتر کرنا چاہیے. اور پالیسیز آر میڈ، وی ڈیسائڈ پورا ایکشن واٹ ٹو بی ٹیکن. سو اب سوشل میڈیا از گیون لاٹ آف امپورٹنس. جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ PMLN میں ود آر چیف آرگنائزر a lot of changes have come, and some of the changes are کہ ہم نے ونگس سیٹ اپ کیے ہیں. ان ونگز میں ہم نے سوشل میڈیا ونگ کو بھی ریویمپ کیا ہے، ہم نے خواتین کا ونگ کیا، ہم نے مائنورٹی ونگ کیا. تو اوور آل جب ریویمپنگ میں سو وی ہیو آلسو given social media very core importance. So I think جب بھی کوئی ایشو ہوتا ہے تو اس کے اوپر پراپر اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے. A team is set up and we have Zoom meetings and we decide how to, if there is something, a problem, اس کو constructive جہاں criticism ہو اس کی ضرور وہاں بیٹھ کے ہم اس کو solve بھی کرتے ہیں. ہے نا، فیشن ڈیزائننگ سے کتنا لگا ہوا ہے آپ کا؟ I love dressing up. صاف بات ہے کہ جب میں نے لم سے اپنا MBA کیا تو مجھے بہت چوائسیز تھیں کہ میں کسی ملٹی نیشنل جوائن کر لوں، لیکن آئی وانٹیڈ ٹو اوپن اپ مائی اون فیشن بزنس بیکاز آئی لو ٹو ڈریس اپ. آئی تھنک ایوری وومن لوز ٹو ڈریس اپ اینڈ لک نائس. تو پھر آئی لانچڈ مائی برانڈ بائی دا نیم آف ہنا بٹ، اینڈ الحمد للہ اٹ واز ڈوئنگ
ایکسلنٹ سیلس, بیکاز میں نے اس میں بھی ایک ایسا پروڈکٹ بنایا جو ویلیو فار منی ہمارے ٹارگیٹ کسٹمرس کو ریچ کرتا ہے. لیکن پھر بیکاز آئی بیکیم سو بزی ان پالیٹکس آئی ہیڈ ٹو ریپ اٹ اپ. بٹ آئی تھنک لائک آل ویمن ڈیسائیڈ نہیں کہ آپ نے کسی کو پارٹنر بنا کے وہ مینیج کر لیتا. آئی تھنک نہیں میں نے کیا وہ ڈیسائیڈ, بٹ سیاست میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ تھی, اور سیاست فل ٹائم جاب ہے, تو اگر سیاست کے لیے مجھے چھوڑنا پڑا تو آئی واز اوکے. تھوڑا سا مجھے برا بھی لگا, لائک مائی ریپنگ اپ مائی اون فیشن بزنس. بٹ ہوتا یہ ہے کہ فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتی ہوں انٹرسٹنگ, جیسے میاں صاحب کا جلسہ ہے, میاں صاحب کی جلسے سے پہلے ہم نے وہ کرتاز لانچ کیے جس میں میاں صاحب کی وہ تصویر ہے, اینڈ دے ور لائک اے ہٹ. سملرلی اس سے پہلے You did a photo shoot ہاں, as well. سو سملرلی سو وہ لائک دیٹ ایڈز ویلیو. سملرلی اس سے پہلے 2018 کے جب الیکشنز تھے اور میاں صاحب کو اور مریم بی بی کو انہوں نے گرفتار کر لیا, اس سے پہلے بھی ہم نے لانچ کیا. سو آئی تھنک کہ یہ چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اینڈ جب میرے کوئی انٹرویوز ہوں یا کہیں, سو آئی وانٹ لائک آئی ڈیزائن مائی اون کلوتھس, سو آئی تھنک وہاں تک مجھے اچھا لگتا. اچھا ہے نا, ایک پولیٹیشین کے لیے اچھا فیشن سینس ہونا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ یا ڈو یو تھنک اٹ ڈزنٹ میٹر ایز فار ایز کہ ان کا نریٹو ایک اچھا ایک کام کر رہا ہے تو اٹ ڈزنٹ میٹر؟ دیکھیں ایڈز ویلیو ایگزیکٹلی. مطلب آبویسلی ایک سیاست دان جو ہے اس کی مقصد لائف کا تو اپنے ووٹرس کو ہیپی کرنا یا سوشل ایشوز پہ بات کرنی ہے, لیکن اف somebody از ویل ڈریسڈ تو اٹ ایڈز ویلیو. فار ایگزامپل چاہے شہید بے نظیر بھٹو کو آپ دیکھ لیں, یا آپ مریم نواز صاحبہ کو دیکھ لیں کہ وہ کتنے خوبصورت اپنے آپ کو کیری کرتی ہیں, تو آبویسلی آپٹکس میٹر کرتی ہیں. سو آئی تھنک, اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستانی جو قوم ہے وہ ویسی خوبصورتی کو پسند بھی کرتی ہے. میں وہی دیکھ رہی تھی اس دفعہ جب میاں صاحب جلسے پہ آئے, تو میاں صاحب ماشاء اللہ ان کی جو مطلب his complexion and the way he carries himself, اور کبھی انہوں نے ریڈ scarf لیا ہوتا ہے actually, so I think people love him for that also. So I think your dressing up does matter, it adds value, and optics always matter. ویری ٹرو, ویری ٹرو. اینڈ ابھی ہم جب پروگرام شروع کرنے والے تھے اس پہ بھی ہم یہی ڈیسائڈ کر رہے تھے کہ وین وی ور سیٹنگ اپ آل دا کیمراز اینڈ ایوری تھنگ, دا اینگل اینڈ دا لائٹ میٹرز اے لاٹ. اینڈ ایک انسان کی جو اوور آل لک ہے وہ ڈفرینٹ لائٹ یا اینگل یا کیمرے سے بہت ہی زیادہ چینج ہو سکتی ہے اگر ذرا سی چینجنگز ہو اس کے اندر کچھ اگر ہو جائے. So we were having a competition of who is going to look better. You were نہیں, اٹ مائٹ لک کہ ہم لوگ جو ہیں وہ ایک لکس اسٹائل ایوارڈ یا کافی وتھ کرن کا سیگمنٹ کر رہے ہیں, بٹ اٹس ناٹ دیٹ. وی ایکچولی وانٹیڈ ٹو, politics کوئی لک اسٹائل ایوارڈ سے کم نہیں ہے اب of course because of the politicians like you who have entered politics, تو اس کی وجہ سے I guess it might be the case کہ ہر کوئی اب جو ہے ایک competition. اس دن مجھے کوئی نا, one of my friends was watching میاں صاحب's jalsa and she's like the jalsa was so cool, it was like I was glued to the TV. I said why? He's like میاں صاحب اپنے لوگوں کو کہہ رہے ہیں I love you, اور پھر وہ پورا وہ جو symbol of peace جس طرح میاں صاحب نے اپنا ہاتھ کیا اور وہ پجن آ کے ان کے ہاتھ پہ بیٹھ گیا. تو I think overall generally دیکھا جائے تو now I think politics has really become more entertaining than anything else. اچھا in the end it's especially for women and women who wants to be part of politics. یہ ایک اتنی مشکل فیلڈ ہے, اینڈ اپیرنٹلی آئی ہیو سین سم آف دا پولیٹیشینس کہ انہوں نے اپنی پوری زندگیاں وقف کر دی ہیں پالیٹکس میں. اینڈ ساری جتنی سینئر پارٹی کے لیڈرز ہیں دے وینٹ ٹو جیل, اینڈ انہوں نے کیا کیا چیزیں اپنی سیکریفائز بھی کی ہیں. سو ٹیل اس فار دا نیو ویمن اسپیسیفکلی کہ جب ویمن آنا چاہ رہی ہیں کیا ایسی کنڈیشنز ہیں, کیا ایسی چیزیں جس کو دیکھنا چاہیے بفور کمنگ ٹو پالیٹکس؟ دیکھیے نیو جنریشن کے لیے اب پالیٹکس میں انٹر ہونا اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ. I actually tell you, for a party like PMLN بہت پلیٹ فارم دیتا ہے یوتھ کو, MSF کو, اسٹوڈنٹس کو اور خواتین کو کہ پارٹ بنے PMLN کا. اور ود آر ینگر لیڈرشپ لیڈنگ PMLN, younger people do have a lot of avenues. And I personally think کہ اگر for example اگر میں coordinator لگی ہوں, I'm a person who's very accessible in the sense my house is open every day. I have alhamdulillah 80 to 100 people who come to my house, چاہے وہ ward level کے ہوں, وہ آتے ہیں میرے سے ملتے ہیں, میرے سے بات کرتے ہیں, کوئی اپنی پرابلمز ہیں وہ پوچھتے ہیں, سیاست کے بارے میں
سیکھتے ہیں. تو مجھے اب لگتا ہے کہ خواتین کا اور اسپیشلی ینگسٹرس کا PMLN جیسی پارٹی میں سیاست میں آنا بہت ایزی ہے. آپ کی ہر ڈسٹرکٹ پہ پورے پنجاب میں پورے پاکستان میں آپ کے کوآرڈینیٹرز لگے ہوئے ہیں. آپ کے کوآرڈینیٹرز آپ کے ساتھ ایکسیسیبل ہیں اور وہ آپ کا رابطہ آپ کی پارٹی لیڈرشپ سے, چاہے وہ مریم نواز صاحبہ ہوں, چاہے وہ حمزہ شہباز صاحب ہوں یا اپنے قائد, ان سے کرائیں گے اور آپ کو پلیٹ فارم بھی دیں گے. اور سیکنڈ چیز میں آپ کو سیاست میں اب یہ بتاؤں کہ بہت سی خواتین جنرل الیکشنز میں بھی آ رہی ہیں. فار ایگزامپل جیسے میں اس سے پہلے obviously I've been part of the reserve seat, but in the last 6 months جیسے مجھے یوتھ کا کوآرڈینیٹر بنایا ہے تو مجھے گراس روٹ لیول آف پالیٹکس کو سمجھنے کا موقع ملا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ خواتین کو زیادہ اپرچونیٹی ملتی ہے, خواتین کو سمجھنے کی, لوگوں کے ایشوز کو ایڈریس کرنے کی زیادہ اپرچونیٹی ملتی ہے. تو اگر آپ ہارڈ ورکنگ ہیں اور آپ یو وانٹ ٹو برنگ اے چینج ان پاکستان, تو فار یوتھ اینڈ فار ویمن ٹو بیکم پارٹ آف PMLN and to get the right roadmap, it's not that difficult. Thank you so much, Hina, for being part of this podcast. It was a pleasure having you, and of course آپ نے کافی جو misconceptions تھے وہ بھی clear کیے, and for the audience ان کے لیے بھی ایک learning experience رہا ہوگا. With that, this is me Uzair signing off from this episode of Sapiens Experience. If you have some queries or more questions for Hina Parvez but جو میں نے شاید miss کر دی ہوں, you can definitely mention those questions جس پلیٹفارم پہ بھی آپ یہ ویڈیو اس وقت دیکھ رہے ہیں. I'll see you in another exciting episode of Sapiens Experience. Till then, take care.